اردو ناول بندھن۔ مسٹر بلاج، آپ کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے۔ مدر فیڈ پلانا ہوگا ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ ڈبے کا دودھ آپ کا بچہ ہضم نہیں کر پا رہا ہے۔ کم وزن ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کے کئی آرگنز ابھی ویک ہیں۔ ڈاکٹر نہید کی باتوں نے بلاج کی جان نکال دی تھی۔ ڈاکٹر، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کچھ بھی کریں، میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو جان سے مار دوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ صدمہ ہی ایسا تھا، وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ بی جان نے آنکھوں میں آنسو بھر کر بلاج کو دیکھا تھا۔ بیوی کو کھو جانے کے بعد اب اس کی آنکھوں میں بچے کے کھونے کا ڈر تھا، جو صرف 2 دن کا تھا، بہت کمزور، بہت ہی کم وزن۔ پری میچور ڈیلیوری کی وجہ سے وہ چھوٹا ننھا بچہ زندگی و موت کی کشمکش میں تھا۔ ڈاکٹر نہید کی باتیں سن کر بی جان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک اور صدمہ برداشت کرنے کی اب ان میں ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے بلاج کے طریق چہرے کی طرف دیکھا۔ لیکن ڈاکٹر، ماں کے دودھ کا انتظام میں کیسے کروں؟ کیا ہسپتال میں یہ سروس نہیں ہے؟ وہ معصومیت سے ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نہید کہنے لگی، دیکھیں، آپ کی کوئی جاننے والی ہو جس کا بچہ چھوٹا ہو، 1 سال کا یا 6 ماہ کا، وہ آرام سے بچے کو مدر فیڈ کرا سکتی ہے۔ میں آپ کی مجبوری سمجھ رہی ہوں، بچہ اپنی ماں کو کھو چکا ہے، کتنے مجبور ہیں آپ لوگ، لیکن اس وقت بچے کی جان بچانا بہت ضروری ہے۔ آپ کوشش کریں کہ یہ انتظام جلد سے جلد ہو جائے۔ انہوں نے سب کچھ کھول کر بی جان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ بلاج کو لگا وہ شانزے کو کھونے کے بعد اب اپنے بیٹے کو بھی کھونے والا ہے۔ اس کے بعد شاید زندگی میں کچھ نہ بچے۔ اس نے پریشانی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ بی جان نے ایک دم ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے بچے، پریشان نہیں ہو، ہے ایک میری نظر میں لڑکی، وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، میں ابھی بلواتی ہوں اسے۔ وہ دوڑی دوڑی باہر کھڑے ڈرائیور کے پاس گئی تھیں۔ اماں سکینہ، فوراً اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال پہنچو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بیگم صاحبہ کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ دونوں کو میں ہسپتال لے آؤں۔ اماں سکینہ ڈرائیور کی باتوں پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی جاگ رہی تھیں۔ بریرہ کھڑکی میں بیٹھی اداس چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر خالی پن تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی اس نے ایک سرکاری ہسپتال میں مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ اس کی گود اور آنکھیں دونوں ہی خالی تھیں۔ اماں نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ چل میری بچی، بیگم صاحبہ نے ہسپتال بلوایا ہے، ضرور کوئی انہونی بات ہو گئی، تبھی تو اتنے ایمرجنسی میں آنے کا کہا ہے۔ وہ اٹھ کر چادر پہن رہی تھی۔ بریرہ کو بھی اٹھنے کو کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہی اماں، میں یہیں پر ہوں، آپ جاؤ۔ وہ ذرا بھی نہ ہلی تھی۔ اماں سکینہ نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میری بچی، مالکوں کا حکم ماننا پڑتا ہے، دیکھ جلدی چل میرے ساتھ، ڈرائیور کہہ رہا ہے بہت ایمرجنسی ہے۔ بیگم صاحبہ نے فوراً ہسپتال پہنچنے کو کہا ہے۔ انہوں نے کالے رنگ کی چادر بریرہ کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ آنسو بھری نظروں سے اس نے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، درد، تکلیف، اذیت، بے چینی۔ اماں سکینہ نے اس کے ہر جذبات کو نظر انداز کیا تھا۔ ان کا دل کوئی چیر کر دیکھتا۔ وہ ایک ماں تھیں۔ بیٹی کے ساتھ جو ہوا تھا، ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس مجرم کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی پہ چڑھا دیں جس نے ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ کالے رنگ کی چادر پہن کر بریرہ بھی ساتھ چلنے کو تیار تھی۔ پھر وہ دونوں مرسڈیز کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئی۔ اب گاڑی تیزی سے ہسپتال کی جانب دوڑ رہی تھی۔ لو آ گئی سکینہ کی بیٹی۔ بی جان نے اسے دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سامنے بریرہ نہیں بلکہ ان کے پوتے کی زندگی چلی آ رہی ہے۔ بے اختیار ہی انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آؤ میری بچی، ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں، وہ تمہیں سب سمجھا دے گی۔ وہ فوراً ہی انہیں لے کر ڈاکٹر نہید کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر نہید نے اس کم عمر خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا جس نے کالے رنگ کی چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ یہ لڑکی کیا میرڈ ہے؟ بی جان جلدی سے کہنے لگی۔ جی جی ڈاکٹر، اس نے ابھی 2 دن پہلے ہی اپنے بچے کو جنم دیا، لیکن بدقسمتی سے وہ مردہ پیدا ہوا تھا، اس لیے لیکن یہ میرے پوتے کو دودھ پلا سکتی ہے اگر یہ خوشی سے اسے دودھ پلانا چاہے۔ میرے پوتے کی زندگی کا سوال ہے۔ بریرہ دیکھو بیٹا، انکار نہ کرنا۔ بی جان نے اچانک اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔
बरीरा फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। फिर एकदम ही उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। बीजान का बहुत बड़ा एहसान था उस वक्त जब वो दोनों माँ बेटियां दर बदर की ठोकरें खा रही थीं। 2 दिन से भूखी प्यासी शहर की सड़कों पर घूम रही थीं। उन्होंने उसे पनाह दी थी, सहारा दिया था। ऐसे में वो कैसे इनकार करती। जी डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी मर्जी से और खुशी से इस बच्चे को फीड करवाऊंगी। आप बस किसी तरह भी बीजान के पोते की जिंदगी बचा लें। उसने डॉक्टर के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। डॉक्टर नहीद की आंखें भी खुशी से चमकने लगीं। उसे इस कम उम्र लड़की को देखकर हैरत हो रही थी। फिर वो उन्हें नर्सरी में ले गई थी। नर्स ने उसे मुकम्मल तौर पर समझा दिया था कि बच्चे को वक्फे वक्फे से हर 2-2 घंटे बाद फीड करवाना है। फिर उसके हाथ कपकपाने लगे। अपने मुर्दे बच्चे को 2 दिन पहले दफनाया था, लेकिन खुदा ने जैसे एक नई आजमाइश, नई जिंदगी उसके हाथों पर रख दी थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया था। नन्हा कमजोर लेकिन बेतहाशा खूबसूरत बच्चा बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें लिए बरीरा के वजूद में अपनी ममता तलाश कर रहा था। वो उसके सीने से माँ की खुशबू महसूस करता उसकी छातियों को अपने मुंह तक ले जाने में कामयाब हो गया था, और अब बड़ी आहिस्ता आहिस्ता नरमी से तो कतरा कतरा दूध अपने अंदर उतार रहा था। नरस मुस्कुराकर कहने लगी, शुक्र है बच्चे ने दूध मुंह को छू लिया है, वरना अक्सर बच्चे इनकार भी कर देते हैं। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं, खुदा आपसे राजी होगा क्योंकि आप एक नेकी का काम कर रही हैं। बरीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। खुद भी जान भी रो रही थी। जैसे ही वो नर्सरी से बाहर निकली, बाहर खड़े बलाज ने उन्हें दोनों कंधों से पकड़ लिया था। क्या हुआ, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक तो है ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना? वो औरत आ गई है जो उसे मदर फीड कराएगी। हाँ हाँ मेरे बच्चे, बरीरा उसे दूध पिला रही है। ठीक हो जाएगा वो, खुदा पर भरोसा रखो। बीजान ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी हंसती खेलती जिंदगी लम्हे भर में बर्बाद हो गई थी। अभी एक हफ्ता पहले वो कितने खुश थे, कितनी बड़ी पार्टी रखी थी, वो भी बेतहाशा। बेशावर की शानदे की डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी था, लेकिन अचानक होने वाला बीपी हाई जो जानलेवा साबित हुआ था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक ही डॉक्टर ने बुरी खबर सुनाई थी। आपकी मिसेस का बीपी हाई हो गया है, शूट कर गया है, बीपी ऑपरेशन करना पड़ेगा, इन कागजात पर साइन कर दें। डॉक्टर नहीद इनकी फैमिली डॉक्टर थी। वो बड़ी परेशान लग रही थी। ये केस बिल्कुल ही पेचीदा हो गया था। किसी तरह भी पेशेंट का बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। फिर ऑपरेशन तो हो गया, बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन वक्त से पहले सब बहुत खुश थे, मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन बलाज की निगाहें शीशे के उस पार बेड पर लेटी शांजे पर थीं, जो उखड़ी उखड़ी सी सांसें ले रही थी। डॉक्टर नहीद ने उसे अकेले में बुलाया था। आपकी मिसेस की हालत ठीक नहीं है, उन्हें आईसीयू मुंतकिल करना होगा। बलाज की जान निकल गई थी। थोड़ी ही देर बाद उसे आईसीयू में लेकर जा रहे थे। अचानक ही उसका दम घुटने लगा था, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसने तो अभी तक अपने बच्चे को देखा भी नहीं था। उसे शांजे की जिंदगी की फिक्र थी। वो बीजान के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी हालत ठीक नहीं है बीजान, क्या वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी? मैं उसके बगैर 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, उसके पास चला जाऊंगा। वो ऐसी ही बहकी बहकी बातें कर रहा था। फिर 3 घंटों की जद्दोजहद के बावजूद भी डॉक्टर्स अपने तमाम कोशिशों में नाकाम रहे थे। वो जवान साला लड़की एक बच्चे को जन्म देकर अपनी जिंदगी से रूठ गई थी, और बलाज खानजादा हाउस पर क्यामत गुजर गई थी। सब लोग रो रहे थे, सदमे में थे, लेकिन बलाज के लिए अभी और आजमाइशें थीं। जब डॉक्टर ने आकर बताया था आपके बच्चे को भी आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। फिर शाम को ही डॉक्टर नहीद ने उन्हें बताया था कि बच्चे को मदर फ्लीट कराना होगा, वरना उसकी जिंदगी खतरे में है। बीजान इस लड़की की एहसान मंद थी जो अपनी छातियों से उस बच्चे के अंदर जिंदगी मुंतकिल कर रही थी। वो मोहब्बत भरी नजरों से बरीरा को देख रही थी। अगर बलाज के बच्चे को कुछ हो जाता तो बहुत मुश्किल था उसका जिंदगी की तरफ वापस लौटना। बलाज नहीं जानता था कि उस बच्चे को कौन दूध पिला रहा है, वो औरत कौन है, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन बीजान ने उसे तसल्ली दी थी। बरीरा हर 2 घंटे बाद उसे मदर फीड करा रही थी। इस दौरान उसे भूख भी शिद्दत की लग रही थी। फिर डॉक्टर नहीद ने बीजान से कहा, ये लड़की कमजोर है, इसे अच्छी खुराक खिलाएं, भूख लगेगी तो ये खाएगी, इसके बाद वो दूध ताकत बनकर बच्चे के
جسم میں جائے گا، بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنی اچھی خوراک ماں کی ہوگی اتنی ہی اچھی صحت بچے کی ہوتی جائے گی۔ بی جان اسی بات پر عمل کر رہی تھیں۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد بالآخر ڈاکٹر نہید نے انہیں خوشخبری سنائی تھی۔ آپ اپنے بچے کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے اب وہ کافی بہتر ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رہے، ہر 2 گھنٹے بعد انہیں مدر فیڈ کروانا ہے۔ ڈبے کا دودھ ہرگز نہیں دینا، تاکہ آگے کسی بھی مشکل صورتحال سے بچا جا سکے۔ بی جان بہت خوش تھیں۔ بلاج نے اپنے چاند سے شہزادے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ پیچھے کالی چادر میں چہرہ چھپائے بریرہ کھڑی تھی۔ وہ ان سے بہت فاصلے میں تھی۔ اس کی ماں اماں سکینہ بھی اپنی بیٹی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ تبھی بی جان نے پلٹ کر دونوں ماں بیٹی کو پکارا تھا۔ آ جاؤ بریرہ، سکینہ گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ بلاج اپنے پلٹ کر ماں کی آواز پر ان دونوں کی طرف دیکھتا، اور ان دونوں کو کیا ضرورت تھی یہاں بلانے کی؟ اس کی آواز میں اکھڑ پن تھا۔ بی جان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ بیٹا، ان کی وجہ سے ہی تو ہم آج گھر جا رہے ہیں، وہ بھی اپنے پوتے کو لے کر۔ بلاج کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تھی۔ وہ حیرت سے کالی چادر میں لپٹی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ سکینہ کی بیٹی، اسی نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، وہ حیرت سے سوچ رہا تھا۔ گھر لا کر بی جان نے اپنے پوتے کا صدقہ اتارا تھا۔ بلاج ہر وقت اسے گود میں لے کر بیٹھا رہتا۔ جیسے ہی دودھ کا وقت ہوتا، سکینہ اسے لے کر اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلی جاتی۔ بریرہ وہیں پر بیٹھ کر اسے دودھ پلاتی تھی۔ آخر یہ کب تک ہوتا، کیونکہ بچہ رات کے وقت جاگتا تھا اور دن میں سویا رہتا۔ اس کا کوئی مستقل حل نکالنا پڑے گا۔ بی جان گہری سوچ میں تھی۔ پھر انہوں نے بلاج سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے بیٹا، تم بھی پریشان ہو رہے ہو، میں بھی، اور وہ لڑکی جو میرے کہنے پر اس بچے کو پال رہی ہے۔ بیٹا، ایک درخواست ہے تم سے، تم اس بچی سے نکاح کر لو، وہ بھی صرف اور صرف اس ننھے سے فرشتے کی خاطر۔ وہ رات دن اس کی دیکھ بھال کرے گی اور تندرست ہو جائے گا۔ اس کی زندگی کا سوال ہے میرے بچے۔ بی جان کی بات سن کر بلاج ہتھے سے اکھڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ اس ملازمہ کی بیٹی سے میں شانزے کے مرنے کے صرف 2-3 مہینے بعد ہی نکاح کر لوں؟ دنیا ہم پر تھو تھو کرے گی۔ میں کیوں اس سے نکاح کروں گا؟ آپ نے بھی تو ان دونوں ماں بیٹی کو ایک عرصے سے یہاں رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ میرے بچے کو فیڈ کروا رہی ہے تو اس کا کوئی احسان نہیں ہے، اور اس کا احسان اتنا بڑا بھی نہیں کہ میں اس سے نکاح ہی کر لوں۔ احسان کی بات نہیں ہے میرے بیٹے، تم بھول چکے ہو بلاج کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلانے کے بعد اس کی رضائی ماں بن چکی ہے۔ یہ رشتہ تم نے یہاں یا ہم نے نہیں، بلکہ یہ رشتہ تو خدا نے اس کا بنایا ہے، وہ بھی اس بچے کے ساتھ۔ مجھے اپنے پوتے کی زندگی عزیز ہے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ وہ دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ بلاج نے ان کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے میں درد چھپا تھا۔ شانزے جس طرح اچانک انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس ہنستے بستے گھر کو جیسے نظر لگ گئی تھی۔ آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ کیوں نکاح کا کہہ رہی ہیں؟ آخر وہ بچے کو دودھ پلا تو رہی ہے، میرے بچے کو پال تو رہی ہے۔ 6 مہینے کا ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر اسے کسی مدر فیڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلاج ان کے اس فیصلے پر راضی نہ تھا۔ میں نے کل ہی بریرہ کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ سکینہ سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مالکن کا بیٹا مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتا ہے، شاید اسے پسند نہیں کہ میں اس کے بچے کو دودھ پلاؤں، کیونکہ میں ایک گناہ گار لڑکی ہوں۔ وہ یہ ساری باتیں اپنی ماں سے کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے بیٹا کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگر وہ دونوں ماں بیٹی اس گھر سے چلی گئیں تو اس معصوم بچے کا کیا ہوگا؟ بہت زیادہ فکر مند لگ رہی تھیں۔ بلاج خاموش تھا، پھر یہ کہہ کر اٹھ گیا، ٹھیک ہے، آپ کا جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے، میں آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ بریرہ، اٹھ میری بچی، تیرے تو بھاگ جاگ گئے۔ خدا نے تجھے تیری تکلیفوں کا، تیری مصیبتوں کا تجھے انعام دیا ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ تیری قسمت آسمانوں کو چھوئے گی۔ وہ کمزوری اور بخار کے باعث بستر میں پڑی تھی جب سکینہ آ کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ کیا ہو گیا اماں؟ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیسا انعام؟ مجھے بدقسمت، بدبخت، کالے نصیب والی کی قسمت کیسے روشن ہو سکتی ہے؟ میں تیری زندگی کا وہ سیاہ باب ہوں جس سے
تم بھی مٹا نہیں سکتی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، زندگی نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ وہ بہت ہی سخت الفاظ کہنے لگی تھی، وہ بھی صرف اپنے بارے میں۔ نہ میری بچی، ایسے نہیں کہتے، تو نے اپنی تکلیفوں پہ صبر کیا، اسی لیے خدا نے تجھے سلا دیا ہے۔ ابھی ابھی بیگم صاحبہ کے پاس سے آئی ہوں، انہوں نے تو ایسی بات کہی، مجھے اپنی بیٹی کی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا۔ جانتی بھی ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ تیرا اور بلاج صاحب کا نکاح کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی صرف اپنے پوتے کی خاطر، کیونکہ تو نے اس کے جگر گوشہ کو ممتا دی، اسے دودھ پلایا، اب تو اس کی رضائی ماں بن گئی ہے، لیکن وہ تو تجھے اس کی حقیقی ماں بنانا چاہتی ہیں۔ اس نے خود مجھے یہ کہا، کہہ رہی تھی بریرہ سے کہنا کبھی یہ گھر چھوڑنے کی بات نہ کریں، اس کے پوتے کی زندگی کا سوال ہے، پہلے ہی ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ان کی جوان بہو اس دنیا سے چلی گئی۔ بریرہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اماں سکینہ کو دیکھ رہی تھی۔ سچ میں ہی انہوں نے ایک ایسی بات بتائی تھی جس پر اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کہاں وہ بلاج خانزادہ جس نے ہمیشہ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھا تھا؟ صرف وہی نہیں، اس دنیا کا ہر انسان اسے حقیر سمجھتا تھا۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بریرہ سے پوچھ لینا اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اس کی رضامندی لازمی ہے۔ دیکھو تجھے کتنی عزت دے رہی ہے، میری بیٹی، اس کی بات سے انکار نہ کرنا۔ سکینہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بریرہ نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا تھا، وہ کیا کہتی؟ اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اماں، کیا بلاج صاحب کو میری ماضی کے بارے میں بتا دیا آپ نے؟ وہ جھوٹ جو ہم نے بیگم صاحبہ سے کہا ہے کہ ہم اسی جھوٹ کے سہارے ان سے رشتہ قائم کر لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا اماں۔ بیگم صاحبہ نے تو ہم پر یقین کر کے ہمیں اس گھر میں جگہ دی، لیکن اگر کبھی وہ سچائی ان کے سامنے آ گئی تو وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ سکینہ کہنے لگی، جب دیکھی جائے گی، اور اس میں تمہارا کیا قصور تھا میری بیٹی؟ جب باہر پھرنے والے انسان ہی درندے بن جائیں تو ہم جیسی لاوارث عورتیں کہاں جا کر مریں؟ سکینہ آپ دیدہ تھی، بریرہ کیا کہتی؟ سکینہ کی اسی میں ہی خوشی تھی کہ وہ بیگم صاحبہ کی بات مان کر بلاج صاحب سے نکاح کر لے۔ کہاں وہ آسمان کا چمکتا ہوا چاند، اور کہاں بریرہ اس گھر کی نکرانی کی بیٹی۔ بلاج نے اپنے ہاتھوں میں ننھے اریج کو اٹھا رکھا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام اریج رکھا تھا، کیونکہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شانزے اور اس نے یہ نام سوچ رکھا تھا۔ لیکن آج وہ کیا کر رہا ہے؟ شانزے سے بے وفائی، اس کی موت کے صرف 3 مہینے بعد ہی وہ ایک لڑکی سے نکاح کر رہا ہے، لیکن یہ نکاح مجبوری میں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کو ماں کی ضرورت ہے، اور وہ ماں جو اسے 3 مہینے پہلے ہی اپنے دودھ سے چمٹا کر اسے اپنا عادی بنا چکی تھی۔ 3 مہینے میں وہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر روتا تو وہ فوراً ہی آ کر اریج کو اپنی چھاتی سے لگا لیتی۔ جب تک اس کا بیٹا بھرپور سیراب نہ ہو جاتا وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتی تھی، اسی لیے وہ اس میں ممتا تلاش کرتا تھا۔ بریرہ کے روپ میں اسے ایک ماں مل گئی تھی، لیکن اس نے بی جان کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ نکاح صرف کاغذی ہوگا، وہ اس سے زیادہ کی امید نہ رکھے۔ بی جان اسی پر خوش ہو گئی تھی۔ گھر میں 2 4 لوگ تھے، بس نکاح خواہ تھا گلابی رنگ کا سادہ جوڑا پہنے سر جھکائے بریرہ بیٹھی تھی، اور اس کے برابر میں بیٹھا بلاج خانزادہ۔ بریرہ کے چہرے پر اداسی تھی تو بلاج کا چہرہ بھی غصے سے تنا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ شانزی سے بے وفائی کر رہا ہے۔ تبھی اس کی نظر اپنے 3 مہینے کے بیٹے پر پڑی تھی۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر بی جان کی گود میں آرام سے سو رہا تھا۔ 3 مہینے پہلے اچانک ہی اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی تھی، جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچے کو بھی بچانا مشکل ہے کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ لیکن اب اس بات کو 3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ نہ صرف صحت مند ہوتا جا رہا تھا بلکہ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے بھی لگا تھا۔ نکاح خواں اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ سوچوں میں مگن تھا۔ پھر اس نے چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دیا اور خاموشی سے اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ بی جان نے بریرہ کی پیشانی چوم لی تھی۔ میری بچی، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں ان 3 مہینوں میں، تجھے رات کو جا جا کر بستر سے اٹھاتی تھی، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب نہ صرف تو اس کی بیوی بلکہ اس کے بچے کی ماں بن کر اسے دن رات دیکھنا ہوگا۔ تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میرا بچہ، تو نے میرے پوتے کو نئی زندگی دی۔ وہ اسے دعائیں دے رہی تھی۔ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
آپ نے بھی تو ہم پر احسان کیا ہے بی جان، شاید ہم دونوں ماں بیٹی تو کسی نہر میں جا کر خودکشی کر لیتے اگر آپ ہمیں اس گھر میں جگہ نہ دیتی تو۔ آج سے 7-8 مہینے پہلے کچھ ایسے ہی حالات سے گزر کر وہ دونوں یہاں پر پہنچی تھیں۔ بیگم صاحبہ، آپ نے تو مجھ کم ذات پر اتنا بڑا احسان کر دیا۔ میری بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اگر مر بھی گئی تو اب دل میں سکون ہوگا کہ میری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بی جان مسکرا دی تھی۔ یہ سارے فیصلے قدرت کے ہوتے ہیں سکینہ، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ بریرہ کی شکل میں میرے پوتے کو ماں مل گئی ہے، یہ دیکھو اسے دیکھ کر کیسے مسکرا رہا ہے۔ ننا عریج اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بریرہ کے چہرے کو چھو رہا تھا، گویا محبت کا اظہار کر رہا ہو، اس بات کا شکریہ ادا کر رہا ہو کہ وہ اس کی ماں بن گئی ہے۔ پھر رات کو وہ عریج کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی جب بلاج کمرے میں آیا تھا۔ ایک نوکرانی کی بیٹی اب جیسے ایک مالکن کے روپ میں اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کو اس نے کبھی توجہ سے دیکھا تک نہ تھا۔ ہاں، اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اس بنگلے میں رہتی ہے اور حاملہ ہے۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے جانے کس مجبوری میں اپنا گاؤں چھوڑ کر یہاں آئی تھی، بس وہ اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا۔ بلاج کو کمرے میں دیکھ کر ایک دم تھی وہ سمٹی تھی، اسے ایک عجیب سے خوف نے گھیر لیا تھا، کہیں وہ اس کی بےزتی کر کے اسے کمرے سے نہ نکال دے۔ اس سے پہلے کہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو، میں تمہیں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صرف اور صرف اپنے بچے کی خاطر تم سے نکاح کیا ہے، اس لیے اپنی ایک حد میں رہنا اور کبھی بچے کے حوالے سے مجھے شکایت کا موقع نہ دینا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عریج کا خیال رکھنا، وہ بھی 24 گھنٹے اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ بریرہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی، تو گویا وہ اسے اس کی اوقات بتا رہا تھا کہ وہ پہلے بھی ایک نوکرانی کی بیٹی تھی اور اب بھی اس گھر کی نوکرانی ہے۔ اس سے زیادہ کا خیال وہ اپنے دل میں نہ لائے۔ سر جھکائے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ عریج اس کی گود میں لیٹے لیٹے سو گیا تھا، پھر اس نے پیار سے اس کی پیشانی چومی اور اٹھ کر کاٹ میں ڈال دیا تھا۔ بیڈ کی چادر ٹھیک کی، بستر درست کیے اور خود اپنا بستر نیچے زمین پر لگا لیا۔ بلاج باتھ روم میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا، جیسے ہی نکلا تو اسے زمین پر سوتے دیکھ کر وہ سوچنے لگا، اوہو، اچھا ہوا میں نے پہلے ہی اس کی اوقات واضح کر دی، ورنہ نہ جانے اپنے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ کہتے ہی وہ بیڈ پر دراز ہو گیا اور لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ کتنے دن سے اس نے اپنے بزنس پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اب تھوڑا مائنڈ فریش ہو گیا ہے۔ کم از کم اس کے دل میں یہ تو تسلی تھی کہ عریج کے معاملے میں وہ غیر ذمہ داری ہرگز نہیں دکھائے گی۔ پھر آدھی رات کو وہ اٹھ کر رونے لگا۔ بریرہ ایک دم ہی نیند سے جاگ گئی تھی، وہ دودھ مانگ رہا تھا۔ بلاج کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن وہ لیٹا رہا۔ بریرہ نے خود ہی اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر بلاج کی طرف پیٹ کر کے اسے فیڈ کروانے لگی۔ 2-4 دن سے وہ بہت ہی کمزور محسوس کر رہی تھی اور اس طرح سے بلاج کے سامنے اسے دودھ پلانے میں شرم بھی آ رہی تھی، گویا کہ وہ اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ لیکن آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور یہ رات بڑی عجیب تھی۔ لیکن بلاج جب بھی بریرہ کو دیکھتا اسے بڑی شدت سے شانزے کی یاد آتی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو ایسے ہی اسے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھی ہوتی۔ ان کی زندگی کس قدر تبدیل ہو گئی تھی، اس کی یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا، زندگی کی تلخیوں تکلیفوں کا سامنا کرنا خوب اچھے سے جانتا تھا، لیکن جب بھی وہ شانزے کے بارے میں سوچتا تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ اونچا لمبا مرد ہونے کے باوجود وہ بچوں کی طرح اس کی یاد میں آنسو بہاتا تھا۔ شاید اسے بھولنا اتنا آسان نہیں تھا۔ عریج صحت میں بہت ہی جاندار ہو گیا تھا، وہ ایک موٹا گبلو سا بچہ تھا۔ اسے فیڈ کروا کر بریرہ دن بدن اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس دن بی جان بھی اسے کہنے لگی تھی، کیا بات ہے بیٹی، تم اچھے سے خوراک لیا کرو، ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ جب بھی تمہیں بھوک لگے اچھے سے ڈائٹ لیا کرو، جو تم کھاؤ گی اس کا اثر بچے پر ہوگا، لیکن تم تو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، کیا کھاتی پیتی نہیں ہو؟ بی جان کو اس کی بہت فکر تھی، وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی، بس کھاتی ہوں، زیادہ بھوک نہیں لگتی،
وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ بی جان نے اس کے کپڑوں کو دیکھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا ان کے نکاح کو، لیکن ابھی تک وہ انہی کپڑوں میں پھرتی تھی جو اس نے نکاح سے پہلے بنوا رکھے تھے، ملگجے پرانے سے کپڑے۔ عریج کو وہ پال رہی تھی تو اپنے آپ کو اس نے بھلا دیا تھا۔ پھر اس شام بی جان شدت سے بلاج کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا، وہ تمہاری خادمہ تو نہیں ہے، میرے کہنے پر تم نے اس سے نکاح کر لیا، لیکن میرے بچے، تم اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھو۔ دیکھو اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں۔ ہاں تو لے آئے کپڑے، دے دیں آپ اس کو پیسے۔ پیسوں کی کمی ہے کیا اس گھر میں؟ میری ذمہ داری نہیں اس کے کپڑوں کی۔ ایسا نہ کہو بیٹا، تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ وہ تمہارے بیٹے کو پال رہی ہے، اپنا خون اس کی رگوں میں ڈال رہی ہے۔ خود دیکھو دن بدن کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تم اس کا خیال نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا؟ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہیں اس سے محبت ہو یا تم اسے توجہ دو، لیکن اس کی ضرورت کا تو خیال رکھو۔ محبت میرے کہنے سے تمہارے دل میں پیدا بھی نہیں ہوگی، وہ تو جب خدا چاہے گا اس کے لیے تمہارے دل میں محبت ڈال دے گا۔ بی جان تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، پھر وہ اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے چلی گئیں۔ بلاج کو ان کی باتوں پر شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ تبھی وہ کمرے میں چلا آیا۔ مختلف قسم کے کھلونے بکھیرے وہ بیڈ پر عریج کو لیے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم ہی سیدھی ہوئی، چادر اچھی طرح سے اپنے وجود پر ڈال دی تھی۔ وہ ہر وقت چادر ہی پہن کر رکھتی تھی۔ اوہو، اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں شاپنگ کرنے کے لیے؟ اس کی اوقات ہے کیا میرے ساتھ جانے کی؟ بلاج نے اس کے بارے میں تنفر سے سوچا تھا۔ تبھی وہ کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے باہر آیا، اس کے سامنے نوٹ پھینکتے ہوئے کہنے لگا، یہ لو پیسے اور کل جا کر اپنے کپڑے خرید لانا۔ خواہ مخواہ میں مظلوم بننے کا شوق ہے تم لوگوں کو۔ بریرہ اس کی حیرانی سے دیکھ رہی تھی، پھر سر جھکا کر رہ گئی۔ اس نے پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ بلاج غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نخرے دیکھو کتنے ہیں اس لڑکی کے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ اس کی خاموشی پر وہ اور بھی غصے میں آ گیا تھا۔ دونوں کے درمیان زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اس بات کو مانتا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کا خیال بہت اچھے سے رکھتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا ابھی بھی وہ صاف ستھرے کپڑے پہننے، پیٹ بھر کر بڑے آرام سے کھیل رہا تھا۔ دن بدن تیزی سے صحت پکڑ رہا تھا۔ پھر بلاج اس کے ساتھ کھیلنے لگا اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن بی جان بلاج کے کمرے میں آئی تھی۔ بیٹا، الماری میں اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں، اب ڈھنگ کے کپڑے پہنا کرو، یہ کپڑے پڑے خراب ہو جائیں گے۔ میرے بچے، انہی کپڑے کو پہن لیا کرو۔ نہیں نہیں بی جان، یہ کپڑے تو شانزے بیوی کے ہیں، میں بھلا انہیں کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ ان کی مسکراہٹ میں بھی گہری اداسی تھی۔ شانزے کے ہیں، لیکن اب وہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ اچھا ہے، اس کے کپڑے کسی کے کام آ جائیں گے، تم اس میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لو، کیا پتہ اسے دیکھ کر بلاج کے دل میں تمہارے لیے جگہ بن جائے، وہ تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لے۔ دیکھتی نہیں ہو میرا بیٹا کتنا بکھرا بکھرا سا رہتا ہے، مجھے معلوم ہے اسے بیوی کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر رہا ہے، صرف اور صرف شانزے کی یاد میں۔ تم کس طرح اس کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ بی جان اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر ان کے بے حد اصرار پر اس نے الماری سے ایک گہرے سبز رنگ کا جوڑا نکال کر پہن لیا تھا۔ اسے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن بی جان کے کہنے پر وہ یہ جوڑا پہن کر بیٹھ گئی تھی۔ بے حد مہنگا اور خوبصورت سا سوٹ تھا۔ بریرہ نے پہنا تو بی جان نے اس کی تعریف کی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ عریض کی وجہ سے بلاج بھی جلدی آفس سے آ جاتا تھا، اور آج بھی ایسا ہوا۔ جیسے ہی اس نے کھیلتے بیٹے کو بریرہ کی گود سے اٹھانا چاہا تو اس کی نظر اس سوٹ پر پڑی تھی۔ یہ سوٹ اس نے شانزے کو ایک مہنگے شاپنگ مال سے دلوایا تھا۔ شانزے کا سوٹ اس کے جسم پر دیکھ کر تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ سوٹ پہنا ہے؟ اس کی چیزوں کو ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ پتہ بھی ہے یہ سوٹ کتنا مہنگا ہے؟ تمہاری اوقات ہے اسے پہننے کی؟ کیا سوچ کر تم نے یہ کپڑے پہنے؟ میں آئندہ تمہارے وجود پر شانزے کی کوئی چیز نہ دیکھوں۔ بلاج نے اسے اتنا ذلیل کیا کہ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ سوٹ میں وہ بی جان، اس کا غصہ دیکھ کر وہ وحشت زدہ تھی۔ الفاظ بھی منہ سے ادا نہ ہوئے۔ بلاج نے اسے بازو سے دبوچ لیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو کہ تم شانزے کی جگہ لے لو گی؟ میری زندگی میں اس کے بیٹے کو پال رہی ہو، میری بیوی بن کر اس کے کمرے میں رہ رہی ہو،
لیکن میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کوئی جگہ نہیں بنے گی، کسی بھول میں مت رہنا۔ وہ انگارے چبا رہا تھا۔ ایک دم ہی بریرہ پلٹی اور بھاگتی ہوئی اماں سکینہ کے پاس چلی گئی۔ وہی سرونٹ کوارٹر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سکینہ بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ کیا ہوا بریرہ؟ کیا بلاج صاحب نے کچھ کہا؟ اماں ہم دونوں کہیں اور چلتے ہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ روز روز ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ پہلے بھی کم زندگی نے مجھ پر ستم نہیں کیے جو اب ہر روز میں ایک اذیت برداشت کروں۔ وہ روئے چلے جا رہی تھی۔ بی جان نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور بلاج کی چیختی ہوئی آواز بھی سن لی تھی۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ تم تو بالکل ہی جلاد بن چکے ہو بلاج، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کس نے کہا تھا اسے کہہ کے شانزے کے کپڑے کو ہاتھ لگائے؟ اس نے نہ صرف وہ کپڑے اٹھائے بلکہ اسے پہن لیے۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا۔ میں نے ہی کہا تھا اسے، میرے کہنے پر اس نے وہ کپڑے پہنے تھے۔ تم نے تو اسے آج تک ایک جوڑا نہیں دلوایا۔ 6 مہینے ہو گئے تمہاری شادی کو، اس کے ساتھ وہ تمہارے بچے کو پال رہی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے دودھ پلاتی ہے، اپنی نیند خراب کرتی ہے۔ اس کی خود کی حالت دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہے، اور تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ اب میں جب تک تمہیں معاف نہیں کروں گی، جب تک تم اسے خود واپس اس گھر میں نہیں لے کر آؤ گے اپنے کمرے میں۔ بی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اب تو عریش نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی یہاں سے گئی تو جا کر سکینہ کے پاس لیٹ گئی۔ اس کا بخار جسم میں تپ رہا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور عریش نے بھی رونا بند نہ کیا، تب وہ مجبوراً اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ چلو سنبھالو اسے۔ اس نے بیٹے کو ہی اس کی گود میں تھما دیا تھا، وہ جو دوپٹے سے بے نیاز چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، ایک دم ہی گھبرا کر اٹھی تھی۔ اماں نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ اس کی نگاہیں اپنی چادر تلاش کر رہی تھیں۔ کبھی بھی وہ بلاج کے سامنے بے حجاب نہیں آئی تھی۔ اریج اس کی گود میں آ کر خوش تھا۔ پھر قمید اٹھا اٹھا کر وہ دودھ مانگنے لگا۔ بریرہ خاموش تھی۔ بلاج کے سامنے اسے کیسے فیڈ کرواتی؟ وہ اسے بہلانے لگی۔ چلو آؤ، وہیں آ کر اسے فیڈ کروا دینا۔ اس نے بازو سے پکڑا اور بریرہ کو اٹھایا۔ مجھے چادر تو لینے دیں۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی اس کے ایک لمس پر ہی۔ کہاں تو سوچ رہی تھی کہ اب کبھی بھی واپس اس کمرے میں نہیں جائے گی، یہیں پر رہ کر وہ عریش کو پال لے گی۔ اس ننھے شہزادے کی خاطر ہی تو اس نے یہ نکاح کیا تھا، اور اب اس کے ایک دفعہ کہنے پر ہی وہ واپس آ گئی تھی۔ ابھی بھی اس نے وہی شانزے کے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اوپر کالے رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ بلاج کے دل میں خیال تو آیا تھا، بی جان کی باتوں کا کچھ اثر بھی ہوا تھا۔ واقعی اس نے اکثر راتوں کو اسے جاگتے دیکھا تھا۔ نیند سے بے حال وہ اسے سنبھالنے میں مصروف ہوتی۔ اس کے لخت جگر کو آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ بلاج نے اسے غور سے دیکھا تو اسے محسوس ہوا اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ شانزے اور وہ تقریباً ہی ہم عمر تھے، لیکن بریرہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ اس کی اتنی عمر تو نہیں تھی۔ آخر کیا وجہ رہی ہوگی کہ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا، وہ بھی حاملہ کر کے؟ یہ بات اسے کھٹک رہی تھی۔ پھر اس رات اریج کے سو جانے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا بستر نیچے لگا لیا تھا۔ بلاج کو نیند نہیں آ رہی تھی، تبھی اس نے بریرہ کو پکارا تھا۔ ادھر آؤ ذرا، مجھے ایک بات تو بتاؤ، ایک بات کا سچ سچ جواب دینا۔ آخر کیا وجہ تھی جو تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی، وہ بھی شادی کے فقط 2-4 مہینے بعد ہی؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ کیا اس نے پلٹ کر واپس اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا بھی نہیں؟ وہ بڑے غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بریرہ اس کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ تبھی بلاج نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ گھبراؤ مت، میں بس ویسے ہی تم سے پوچھ رہا ہوں، آخر وجہ کیا رہی جو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا؟ میں نے آج تک تمہارے ماضی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، لیکن یہ سوال میرے من میں ضرور ہے۔ وہ بیڈ کے کونے پر ٹک کر بیٹھی تھی، ہاتھ مسلتی ہوئی اس کے اندر شدید اضطرابی کیفیت نمایاں ہو رہی تھی۔ اچھا، کیا نام تھا تمہارے شوہر کا؟ کیا وہ اسی گاؤں سے تھا جہاں سے تم آئی ہو؟ وہ میرا شوہر نہیں ہے، نہ ہی میرا شوہر کوئی ہے، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہارا شوہر نہیں ہے تو وہ بچہ کیا آسمان سے ٹپکا تھا؟ اب کے بلاج نے چپتے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کیا تھا۔ وہ بچہ ایک گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن میرا نہیں، کسی اور کا۔ بریرہ کی آواز بھرائی ہوئی لگی تھی۔ بلاج نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کس کا بچہ تھا؟ زیادتی کی تھی کسی نے میرے ساتھ، وہ بھی میری سہیلی کے گھر میں؟ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا شیطان جس نے اپنی ہوس پوری کر کے میری زندگی برباد کر دی تھی، لیکن میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔
بلاج حیران تھا۔ موتی جیسے شفاف آنسو اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ اچھا بتاؤ مجھے پوری بات، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ 1 ہفتے کی چھٹیاں ہیں بریرہ، چلو میرے ساتھ، قسم سے بہت مزہ آئے گا، میری کزن کی شادی ہے، بہت انجوائے کریں گے، تم نہیں جانتی میرا خاندان بہت بڑا ہے۔ اس کی روم میٹ فریال اس کے پیچھے پڑی تھی، وہ اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتی تھی کیونکہ کالج میں 1 ہفتے کی چھٹیاں ہو گئی تھیں، سب لڑکیاں اپنے اپنے گھر جا رہی تھیں، لیکن بریرہ نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا تعلق چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں وہ 6 مہینے بعد جاتی تھی۔ اب 1 ہفتے کے لیے وہ بھلا کیسے اپنے گاؤں جاتی؟ اماں سکینہ وڈیرے کی حویلی میں ملازمہ تھی۔ یہ ان کا احسان تھا کہ وہ اس کی بیٹی کی خواہش کو سمجھتے ہوئے اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ جب بھی تو بریرہ پڑھنے کے لیے اس شہر میں آئی ہوئی تھی، ہاسٹل میں رہ کر وہ خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک افسر بنے اور اپنی اماں کے سارے خواب پورے کرے جو اس کے لیے اتنی محنت کرتی تھی۔ ابھی بھی 1 ہفتے کی چھٹیاں ہوئیں تو اس کی روم میٹ فریال اس کے پیچھے پڑ گئی۔ تم چلو نا میرے ساتھ، کیا کرو گی یہاں؟ اکیلی بور ہو جاؤ گی، کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہو، کیسی لڑکی ہو تم؟ فریال اسے گھور رہی تھی۔ وہ مسکرا دی، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، اماں سے اجازت لینی پڑے گی۔ فریال فوراً کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گی تمہاری اماں سے، وہ اجازت دے دیں گی۔ قسم سے شادی ہے، بہت مزہ آئے گا، میں تو کہتی ہوں کہ ابھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس نے اپنے موبائل سے فوراً اماں کا نمبر ملا دیا تھا۔ اماں کے پاس موبائل نہیں تھا، لیکن وہ پڑوس میں رہنے والی خالہ زبیدہ کے بیٹے کے موبائل سے بات کرتی تھی۔ اماں نے کال پر بات کی تو بریرہ گھبرا گئی۔ پھر فیال نہیں، انہیں نہ جانے کیا بات کہی کہ انہوں نے اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بریرہ کی بھی کسی سے دوستی نہیں تھی سوائے فریال کے، کیونکہ وہ اس کی روم میٹ تھی۔ پھر اس کی کزن کی شادی بھی تھی، اسی لیے وہ بریرہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ کپڑے نہیں ہیں میرے پاس فریال، میں کیسے شادی میں جا سکتی ہوں؟ دیکھو میری حالت۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، دیکھو ہم دونوں کی ہائٹ ایک جیسی ہے، بس میں تھوڑی سی موٹی ہوں اور تم کمزور، لیکن میرے کپڑے تمہیں بالکل فٹ آئیں گے، ہم دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیں گے، ٹینشن کی بات نہیں ہے، بس تم چلو میرے ساتھ۔ کیوں فریال اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، لیکن یہاں آ کر تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا خوبصورت بنگلہ اور اس میں رہنے والے اس کے خاندان بھر کے لوگ، 2 چچا کی فیملی اور ایک ان کی خود کی فیملی، بہت سارے کزن اکٹھا ہی رہتے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول کافی خوشگوار تھا، لڑکے بھی ایک دوسرے سے خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ بریرہ کو یہاں آ کر بہت زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ان کے گھر کا ماحول بہت کھلا تھا، بڑی آزادی سے لڑکے آ رہے تھے جا رہے تھے۔ پھر اس دن مہندی کی تقریب تھی، اس نے فریال کا ہی ایک سوٹ پہن لیا تھا، سر پر دوپٹہ ٹکائے وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ فریال کے اپنے بھی 3 بھائی تھے، جبکہ اس کے چچا کے بیٹے اور دوسرے شہر سے آئے ہوئے پھپھو کے بیٹے بھی اس شادی میں شریک تھے۔ اتنے لوگ تھے کہ حد نہیں۔ بریرہ کو یہاں بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ مہندی کی تقریب میں ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی جب ایک بچہ آ کر کہنے لگا، فریال باجی آپ کو بلا رہی ہیں، وہاں پر کھڑی ہیں، چلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وہ حیران تھی کہ فریال اسے کیوں بلا رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری بات ہو۔ یہی سوچ کر کہ شاید اماں کی کال وغیرہ آ گئی ہو اس کے موبائل پر، وہ اس بچے کے ساتھ اس کمرے میں چلی آئی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو ایک سٹور سا معلوم ہوتا تھا جس میں پرانا سامان رکھا تھا اور یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، آدھی روشنی آدھا اندھیرا جیسا منظر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو نہ پا کر پلٹتی، اچانک ہی کسی نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس ہاتھ میں ایک رومال بھی تھا۔ اس رومال میں جو خوشبو تھی اسے محسوس کر کر وہ اپنے حواس چھوڑتی جا رہی تھی اور چند لمحوں بعد ہی بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ یہ سب کرنے والا کون تھا، وہ کتنے گھنٹوں تک وہاں پر بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے اپنی حالت دیکھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے بے ترتیب تھے اور اس سٹور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شیطان درندہ اپنا کام کر چکا تھا، لیکن بریرہ کی ذات پوری طرح بکھر گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس کا کیا قصور تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر اٹھی تھی۔ دوپٹہ شاید اس درندے نے اپنے پاؤں میں روند ڈالا تھا کیونکہ اس پر مٹی کے نشان تھے،
لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر وہ اس دروازے تک آئی تو حیران رہ گئی۔ صبح کے شاید 5 یا 6 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، سب لوگ رات کے فنکشن کے بعد گہری نیند سوئے ہوئے تھے، جبکہ اس کی ذات کا ذرہ ذرہ بکھر گیا تھا۔ وہ کس کے ہاتھوں اپنا لہو تلاش کرتی؟ یہاں پر سینکڑوں لوگ تھے اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے، اور وہ کون تھا جس نے اس پر بری نظر رکھی تھی، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا؟ وہ سامنے والے کمرے میں آئی جہاں پر سب لوگ سو رہے تھے۔ فریال بھی ایک صوفے پر لاپرواہی سے سوئی پڑی تھی۔ اس کمرے میں صرف خواتین تھیں۔ بریرہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ دہشت عزت ہونے کا خوف اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے واش روم میں جا کر پناہ لی تھی۔ اگر اتنے لوگوں کی موجودگی میں تماشا کرتی تو شاید کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہ کرتا۔ کوئی یقین کرے گا کہ ایک درندے نے اسے اس سٹور میں بلا کر اس کی عزت خراب کر دی، جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی، اس نے جسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر تبدیل کر لیے، لیکن اسی رات بس میں بیٹھ کر سیدھی اماں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ نہ اس نے فریال سے کچھ کہا، نہ وہ فریال سے مل کر آئی، لیکن اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سکینہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ بیٹی کی بربادی پر آنسو نہ بہتی تو اور کیا کرتی؟ بریرہ کا رشتہ انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے سے طے کر رکھا تھا۔ بچپن سے ہی وہ 2 مہینے بعد ہی شادی ہونے والی تھی، لیکن 2 مہینے بعد اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، جس نے یہ روح فرسا خبر سنائی تھی کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر آئی ہوئی گاؤں کی عورت نے ان دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن لی تھیں جو وہ ڈاکٹر سے کر رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی۔ اماں سکینہ، تیری بیٹی کو لوگ سنسار کرنا چاہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تیری بیٹی ناجائز حاملہ ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے شہر سے کوئی گل کھلایا ہے۔ اپنی بیٹی کو لے کر نکل جا یہاں سے، بھاگ جا، ورنہ تیری بیٹی کی زندگی اور تیری زندگی بہت خطرے میں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج رات یہ لوگ ضرور کوئی کارروائی کرنے والے ہیں۔ بشیر اماں سکینہ کا پڑوسی تھا۔ وہ ابھی ابھی پنچایت کی باتیں سن کر آیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اماں سکینہ بریرہ کو لے کر اس گاؤں سے بھاگی تھیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھیں۔ اماں، مجھے مر جانے دو، میں ایک پھٹکار ہوں آپ کے لیے، میں نے آپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ سکینہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ نہ میری بچی، تیرا کوئی قصور نہیں۔ غریب اور یتیم لوگوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ شہر کے مکار لوگوں سے دوستی یاری نہ پالا کر۔ دیکھ آستین کی سانپ نکلی وہ تیری سہیلی۔ بڑی مشکل سے دونوں ماں بیٹی لٹی پھوٹی حالت میں شہر پہنچے تھے۔ ان کے پاس چند روپے ہی تھے جو ایک دن ہی میں ختم ہو گئے۔ 2 دن تک دونوں سڑکوں پر بھوکی پیاسی بھٹکتی رہیں۔ چوتھے دن جب بریرہ بے ہوش ہو گئی، اماں سکینہ اسے گود میں لے کر رو رہی تھی۔ اس کا سر اماں کی گود میں تھا۔ تبھی اچانک سے وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ سکینہ بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی ان کی نظر سامنے کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ وہ ایک امیر عورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، بریرہ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ بڑی مہربان اور عزت دار عورت تھی۔ دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی تھی۔ پھر سکینہ نے ہی ان سے جھوٹی کہانی بتائی تھی کہ میری بیٹی کو شوہر نے طلاق دے کر چھوڑ دیا، وہ حاملہ ہے، اسے شک ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے، اور گاؤں والوں نے ہم دونوں ماں بیٹی کو نکال دیا۔ وہ ہمیں مارنا چاہتے تھے۔ پھر بی جان ہی تھی وہ عورت جو سکینہ کو بیچ سڑک پر ملی تھی۔ بی جان ان دونوں کو اپنے بنگلے پر لے آئی تھی۔ بریرہ سب سے چھپ کر سرونٹ کوارٹر میں رہتی۔ وہ ایک دفعہ بھی وہاں سے باہر نہ نکلی تھی، جبکہ اماں سکینہ بنگلے کا کام کاج کرتی، کیونکہ بلاج کی بیوی شانزے بھی حاملہ تھی۔ بلاج خان زادہ نے اس سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن کوئی کیا جانتا تھا کہ چند دن بعد وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ بھی ایک بچے کو جنم دے کر۔ پھر بریرہ نے اسے اپنے بچے کو ایک سرکاری ہسپتال میں جنم لیا تھا، لیکن اس بچے کی پیدائش مردہ ہوئی تھی۔ وہ بچہ ایک گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن پھر بھی بچے کی موت پر بریرہ کی ذہنی حالت بہت خراب تھی۔ پھر جب عریج اس کی گود میں آیا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کا مردہ بچہ اس کے سامنے زندہ ہو کر آ گیا۔ تبھی اس نے اس ننھے فرشتے کو سینے سے لگا لیا تھا، اور آج وہ بلاج خانزادہ کے کمرے میں اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ اپنے ماضی کے بارے میں اس نے بلاج کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ بلاج نے اس لڑکی کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا جو اپنی عجیب و غریب کہانی سنا رہی تھی۔
تم نے اس مجرم کا چہرہ بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ کیا اتنی کمزور ہو تم؟ میں نہیں جانتا تھا کہ تم پڑھی لکھی بھی ہو، میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک ان پڑھ گنوار لڑکی ہو۔ جب اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا تو کیسے اسے سامنے لاتی؟ میں تو پڑھ لکھ کر ایک سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتی تھی، بس میری آنکھوں میں یہی خواب تھے، لیکن شاید غریب اور یتیم لڑکیوں کو خواب دیکھنے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ بلاج خانزادہ کو اچانک ہی اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ نیکسٹ پارٹ ہم آپ کے ساتھ اگلی قسط میں شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ پارٹ چاہیے یا نہیں۔ کیا بلاج خانزادہ بریرہ کو اپنی زندگی میں قبول کر لے گا؟ کیا اسے اپنی زندگی میں وہ شانزے کی جگہ دے گا؟ کیا بریرہ کا مجرم بے نقاب ہوگا؟ ابھی اس کہانی میں نیا ٹوسٹ بھی آئے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہم اس کا نیکسٹ پارٹ اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ شکریہ۔